السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ولی کی ولایت سلب ہو گئی، یعنی ختم ہو گئی، اور سب اسے مردود کہنے لگے۔ اس نے 360 اولیاء کاملین سے التجا کی اور سب نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کی، لیکن کسی کی سفارش قبول نہ ہوئی۔ انہوں نے اس کا نام لوح محفوظ میں اشقیاء کی لسٹ میں دیکھا تو اسے خبر دی کہ تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے۔ پھر اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ آخر کار وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا اگر تو مردود ہو گیا ہے تو میں خدائے بزرگ کے اذن سے مقبول بنا سکتا ہوں۔ پھر آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ ندا آئی، کیا تم نہیں جانتے کہ 360 اولیاء کاملین نے اس کے لیے سفارش کی تھی؟ میں اس کا نام لوح محفوظ میں شقی بدبخت لکھ چکا ہوں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، الہی تو مردود کو مقبول اور مقبول کو مردود بنانے پر قادر ہے۔ ندا آئی، اے عبد القادر، اسے میں نے تیرے سپرد کیا، جو چاہے بنا دے۔ تمہارا مردود میرا مردود اور تمہارا مقبول میرا مقبول ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء میں یہ مقام حاصل ہے کہ تقدیر مبرم اٹل کو بھی مقام محبوبیت سے تبدیل کروا دیتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار دریا کے پاس سے گزر رہے تھے کہ اس دوران چند عورتیں پانی بھرنے کے لیے آئیں اور واپس جانے لگی، لیکن ایک بڑھیا نے اپنا برتن بھر کر زمین پر رکھ دیا اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر رونے لگی۔ آپ نے اس کی حالت دیکھی اور اس کا حال معلوم کیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا ایک بیٹا تھا جس کی شادی کر کے بارات کے ساتھ واپس آ رہی تھی کہ دریا میں بھنور آ گیا اور کشتی تمام باراتیوں سمیت ڈوب گئی، سوائے اس بڑھیا کے اور کوئی زندہ نہ نکلا۔ اس واقعے کو 12 برس ہو گئے تھے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرا لڑکا اپنی دلہن اور باراتیوں کے ساتھ زندہ ہو کر آ جائے گا۔ آپ کے یہ فرماتے ہی اچانک دریا میں طغیانی پیدا ہوئی اور اس جگہ سے کشتی نمودار ہوئی جس جگہ ڈوبی تھی، اور بڑھیا کا بیٹا اپنی بیوی اور باراتیوں کے ساتھ اسی شان و شوکت کے ساتھ صحیح سلامت باہر نکل آیا۔ یہ کرامت دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ بعد میں دلہا آپ کا مرید ہو گیا اور خلافت بھی حاصل کی۔ ان کی مزار گجرات میں ہے اور شاہ دلہا دریائی کے نام سے مشہور ہیں۔ تفسیر نعیم میں از حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب گجراتی علیہ رحمہ، علامہ صاحب نے جلد 2 سورہ مائدہ آیت نمبر 110 کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعا سے یا ان کے معجزات و کرامات سے لوگوں کو دوبارہ عمر دیتا ہے جو پہلے اپنی عمر پوری کر کے مر چکے تھے۔ یہ فائدہ تخرج الموتى بإذنی سے حاصل ہوا۔ دیکھو جن گلے سڑے مردے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ فرماتے تھے وہ اپنی عمریں پوری کر کے مر گئے تھے، مگر آپ کی معجزے سے انہیں پھر عمریں عطا ہوئی تھی۔ لہٰذا اگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 برس کی ڈوبی بارات کو صحیح سلامت نکالا اور وہ لوگ بہت دنوں زندہ رہے تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس بارات کے دولہے کا نام سید کبیر الدین ہے اور لقب دریائی دولہا۔ اب انہیں شاہ دولہا دریائی کہا جاتا ہے۔ ان کی قبر شریف گجرات مغربی میں ہے اور آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، اور آپ نے ایک بار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کراتے ہوئے آپ قدم شریف سے ٹپکتے ہوئے قطروں کے 5 چلو پانی پی لیے۔ ایک چلو 100 سال عطا ہوئے جو اپنی عمر گزار چکے تھے۔ وہ اس کے علاوہ آپ کی وفات شریف سن 1000 ہجری کے بعد۔ ان تمام واقعات کی تفصیل دیکھو کتاب مقام محمود وغیرہ میں ہے۔ اس میں ثابت ہے کہ حضرت شاہ دلہا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، اور تاریخ بیعت و خلافت سب کچھ وہاں مطالعہ فرمائے۔ جو لوگ اس واقعے پر اعتراض کرتے ہیں وہ اس آیت کریمہ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی میں غور فرمائیں۔ شریف التواریخ میں سید شریف احمد شرافت نوشاہی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ کچھ مخالفین اس کرامت پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مردے 12 سال بعد زندہ ہو گئے۔ اس سے متعلق منقول ہے کہ ایک مرتبہ صاحبزادہ حضرت خواجہ دین علیہ رحمہ نے اپنے والد بزرگوار حضرت خواجہ شمس الدین چشتی نظامی سیالوی علیہ رحمہ سے پوچھا کہ یہ بات جو لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کی ڈوبی کشتی کو مسافروں کے ساتھ صحیح سلامت نکال لیا، یہ ممکنات میں سے ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا 12 سال کا عرصہ زیادہ ہے یا 100 سال کا؟
کیا تم نے قرآن مجید میں حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ نہیں پڑھا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے بعد زندہ کیا؟ صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، مگر کشتی والا معاملہ حضرت پیر دستگیر سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑا ہے۔ حضرت خواجہ سیالوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب منزل بقا باللہ تھے۔ جو بزرگ اس مقام تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں وہ اوصاف الہی سے جڑ جاتے ہیں۔ صورت بشری کا ایک پردہ درمیان میں رہ جاتا ہے، ورنہ ہر ایک کام جو ان سے ہوتا ہے اس میں وہ اختیارات ربانی سے مختار ہوتے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ ایک روز سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک محلے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو مسلمان نے کہا یہ عیسائی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائی سے پوچھا کہ تم کس درجے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو افضل کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کو تسلیم کر لے گا؟ اس نے کہا ضرور۔ پھر آپ نے اس سے کہا کہ قبرستان میں کوئی پرانی قبر کو بتا جس کے مردے کو میں زندہ کروں، اور مردہ جو دنیا میں کام کرتا تھا اس کو بتاتا ہوا اٹھے۔ چنانچہ اس نے ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قوم باذن اللہ، تو قبر پھٹی اور مردہ زندہ ہو کر گاتا ہوا باہر نکلا۔ یہ کرامات دیکھ کر عیسائی مسلمان ہو گیا۔ یہ کرامات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی اس قابل سے ہے کہ جس میں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کو زندہ فرمایا۔ روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری بیٹی جو مر چکی ہے اسے آپ زندہ نہ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قبر دکھاؤ۔ اس شخص نے قبر دکھائی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو آواز دی۔ لڑکی نے جواب دیا لبیک و سعدیک، یعنی میں حاضر ہوں، فرما بردار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے رب کو اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان پایا۔ حوالہ مدارج النبوت، حصہ نمبر 1، پیج نمبر 359۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر تشریف لے گئے۔ حضرت جابر نے بکری ذبح کی تھی۔ ان کے بڑے لڑکے نے یہ دیکھ کر اپنے چھوٹے بھائی پر چھری پھیر دی۔ بعد میں جب غلطی کا احساس ہوا تو بڑے لڑکے نے گھبرا کر چھت پر سے چھلانگ لگا دی اور وہ بھی مر گیا۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کو زندہ فرمایا۔ حوالہ مدارج النبوت، حصہ نمبر 1، پیج نمبر 359۔ ایک لڑکا دریا میں ڈوب گیا۔ اس کی ماں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا سیدی، مجھے کامل یقین ہے کہ آپ چاہیں تو میرے لڑکے کو زندہ کر سکتے ہیں، برائے کرم میری درخواست قبول کیجیے۔ آپ نے فرمایا گھر لوٹ جا، اپنے لڑکے کو پالے گی۔ 3 دن بعد وہ لڑکا صحیح سالم زندہ ہو کر پہنچ گیا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام محبوبیت میں عرض کیا اے پروردگار، تو نے اس لڑکے کو 3 روز بعد زندہ کیا اور مجھے اس عورت کے سامنے شرمندگی محسوس ہوئی۔ حق تعالی نے فرمایا اے عبدالقادر، تمہاری جو دل شکنی ہوئی ہے ہم اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ ہم نے تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ کیا، جس نے تمہارا نام لیا تاثیر و برکت میں اور ثواب میں ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے ہمارا نام لیا۔ حوالہ تفریح الخارج، پیج نمبر 37۔ اولیاء اللہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم اللہ تعالیٰ کی محب ہے اور دوسری محبوب۔ جو اولیاء محب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اور جو اولیاء محبوب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رضا چاہتا ہے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے فرمایا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انبیاء علیہ السلام میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں، باقی سب محب۔ اسی طرح اولیاء اللہ میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ
اور کچھ دوسرے اولیاء محبوب ہیں اور باقی سب محب۔ پھر محبوب اولیاء کے سردار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو برکت، تاثیر اور ثواب میں اپنے نام کے ساتھ رکھا۔ ایسے اولیاء مقام فخر پر ہوتے ہیں۔ ایک الہام میں حق تعالیٰ نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے نزدیک فقیر وہ نہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بلکہ فقیر وہ ہے کہ جس چیز کو کہے کہ کن ہو جا تو وہ ہو جائے۔